ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ معزز حاضرین، پیش خدمت ہے ایک مختصر کہانی جس کا عنوان ہے ہائی ٹیک فقیر۔ عنوان ہے ہائی ٹیک فقیر۔ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کس حد تک اور کہاں تک پہنچی ہے، اس کی زندہ مثال اس کہانی میں ملے گی۔ تو سنا جائے، سماعت فرمائے، ہائی ٹیک فقیر۔ انشاءاللہ پسند آئے گی، بہت ہی مختصر کہانی ہے۔ کسی پرانی خانقاہ کے قریب ایک گلی کے نکڑ سے اس نکڑ تک فقیروں کے بے خانواں خاندان پھیلا ہوا تھا۔ یعنی اس گلی کے دونوں کنارے شروع سے آخر تک بھیک مانگنے والے لوگوں سے صدا لگاتے رہتے۔ ہر طرف بدحالی، غربت، بیماری اور مایوسی کا راج تھا۔ بھکاریوں میں سے ہر ایک فرد مہلک اور موذی مرض میں مبتلا تھا۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کے دونوں پیر پھولے ہوئے، کوئی پیروں میں پٹی باندھے بیٹھا تھا، کسی کے جسم پر زخم اور ان پر مکھیاں بھنبھراتی رہتی۔ ان بھکاریوں کی حالت قابل افسوس نظر آتی۔ ان کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے لپٹے ہوتے، جس پر گندگیوں کی تہ جمی ہوتی، اور ان سے نکلتی ہوئی بدبو ان کے پاس سے گزرنے والوں کا دھیان ضرور کھینچ لیتی، اور پھر گزرنے والا شخص اپنی جیب میں ہاتھ ڈال ہی دیتا اور کچھ نہ کچھ پیسے ان کے پیالے میں پھینکتا ہوا چلا جاتا۔ کبھی کبھی روز آفس جاتے اور واپس گھر آتے ہوئے کبھی کبھی میرا گزر اس گلی سے بھی ہوتا۔ میری نگاہ ان لوگوں پر بھی پڑتی جو پیشے سے فقیر تھے، بھیک مانگ کر ہی اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس گلی میں چند دکانیں بھی تھیں، چہل پہل رہتی تھی، لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ بھی تھا، فقیروں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ یہ لوگ قطار میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے اور گزرنے والے راہگیروں سے اپنی صدا لگاتے، بابو جی بوڑھے لاچار کو کچھ مدد کیجیے، خدا کی راہ میں کچھ دیکھا۔ جب میں اس گلی سے گزرتا تو ان مصیبت زدہ انسانوں کی زبوں حالی کو دیکھ کر میرا بھی دل پسند جاتا۔ میری آنکھیں ان فقیروں کی آنکھوں کا معائنہ کرنے لگتی جہاں حسرتیں اور امیدیں ٹپک رہی تھیں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جب بھی میں اس گلی سے گزر کر آفس جاؤں گا، ان میں سے کسی 5 فقیروں کو 10-10 روپیہ دے دیا کروں گا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ ان فقیروں نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ آپس سے باری باری سے اس رقم کو بانٹ لیا کریں گے۔ ہر 2-3 دنوں کے بعد میں اس گلی سے ضرور گزرتا، ان فقیروں کو 10-10 روپیہ دیتا ہوا چلا جاتا۔ ان فقیروں کو بھی میرا انتظار رہتا۔ اکثر جب میں اس گلی سے گزر کر جانے لگتا کہ ایک آواز میں وہ لوگ بول اٹھتے کہ 10 روپیہ والا بابو آ گیا، اور وہ منظم ہو کر قطار میں بیٹھ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے آفس سے ہی مسجد گیا۔ یہ مسجد پرانی خانقاہ والی گلی سے کافی دوری پر تھی، اور یہاں پر فقیروں کی ٹولی الگ تھی۔ جب نماز پڑھ کر میں مسجد سے باہر آیا تو ایک فقیر تیز چال میں میرے پاس پہنچا اور اپنا پیالہ بڑھاتے ہوئے کہا، بابو جی اللہ کی راہ میں کچھ دیجیے، بابو جی اللہ کی راہ میں کچھ دیجیے، اس بوڑھے لاچار کو مدد کیجیے۔ میرے پاس اس وقت 10 روپے کا کوئی نوٹ بچا ہوا نہیں تھا۔ روزگاری کے نام پر صرف 5 روپے کا ایک سکہ تھا۔ 5 روپے کا وہ سکہ اس فقیر کے پیالے میں ڈال دیا۔ بابو جی صرف 5 روپے؟ اس فقیر نے حیرت سے پوچھا، بابو جی آپ تو 10 روپے دیتے ہیں، تمہیں کیسے پتا ہے کہ میں 10 روپے دیتا ہوں؟ میں نے جاننا چاہا۔ اس فقیر نے بڑی آلسی سے کہا، بابو جی ابھی اس پرانی خانقاہ والی گلی سے میرے ایک ساتھی نے میرے واٹس ایپ پر آپ کی فوٹو بھیجی ہے اور کہا کہ یہ 10 روپے والا بابو ہے، اور کہا کہ یہ 10 روپے والا بابو ہے۔ اور پھر اس فقیر نے اپنا موبائل فون نکال کر میری فوٹو مجھ کو دکھایا۔ میں حیرت سے کبھی اس کے خوبصورت موبائل فون کو دیکھتا رہا اور کبھی اس کے ہاتھ میں بھیک کا پیالہ۔
آواز کو اٹھائے.